اللہ اکبر۔ ذاکر جلال حسین عرف غمگین پٹھان صاحب جب اپنی آخری مجلس غلام حسین صاحب عرف غمگین پٹھان جب اپنی آخری مجلس پڑھنے لگتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے سٹارٹنگ میں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے وہ ذاکر کہ کبھی کبھی محبت آل محمد میں ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اور ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، اور پھر تاریخ گواہ ہے اور پھر لوگوں نے دیکھا اور تاریخ میں لکھا گیا کہ جیسے ہی ذاکر امام حسین علیہ السلام نے کہا ویسا ہوا۔ مجلس پڑھنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ میری آخری مجلس ہے، اور وہی مجلس ان کی آخری مجلس ثابت ہوتی ہے۔ جو بابا جی مجلس میں موجود تھے انہوں نے مجلس میں گواہی دی کہ پڑھتے پڑھتے امام رضا پاک کے جب دکھوں پہ پہنچے ان کی وفات ممبر پر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد غسل و کفن ہوا۔ غسل کفن کے بعد چونکہ ان کی وصیت تھی کہ کوئی جنازہ نہ پڑھے، امام خود پڑھیں گے، یہ انتظار میں ہو گئے۔ اور معرفت کی بات ہے، شعور کی بات ہے، یا اس وقت جو یہ 60 کی دہائی کی بات ہے، تقریباً سنتوں میں نہیں یاد، 60 سے 65 کے درمیان میں یہ واقع ہے، تو انہوں نے لوگوں نے سمجھا کہ جب مولا آئیں گے تو ہم پھر آ جائیں گے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا، لوگ اپنے مویشی کے سلسلہ میں ناظرین شاہ جی فرما رہے ہیں کہ جب ان کا دنیا سے پردہ ہو گیا، ان کی وصیت کے مطابق کہ میرا جنازہ رکھ دیں، امام رضا علیہ السلام آ کر پڑھوائیں گے، تو جنازہ رکھ دیا گیا، لوگ انتظار کرنے لگے، کچھ لوگوں نے جانا شروع کر دیا، مغرب اور ظہرین کے بعد کا یہ وقت تھا کہ پتہ نہیں مولا آئیں گے یا لوگوں کے ذہن میں کیا تھا، تو اسی طرح رفتہ رفتہ لوگوں نے جانا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر رہ گئے باقی۔ 10 سے 11 لوگ تھے جن میں وہ بابا جی موجود تھے جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ ہاں، چشمدید گواہ جو اس واقعہ کے ہیں انہوں نے شاہ جی سے بھی یہ بات بتائی، اور پورا قبیلہ ان کا اس بات کا گواہ ہے کہ 7 لوگوں کی بھی روایت ملتی ہے کہ 7 لوگ بچ گئے تھے، یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 10 سے 11 لوگ بچ گئے تھے، یہ 2 روایتیں ہیں، اسی خاندان سے روایتیں ہیں۔ اور جب یہ انتظار اور مغرب کے قریب وقت پہنچتا ہے تو 4 گھڑ سوار جو ظاہر ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں، اور جب وہ قریب آتے ہیں تو یہ جو 7 لوگ تھے یا 10 لوگ تھے جو بچ گئے تھے تو وہ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ گھوڑوں سے اترتے ہیں، جنازہ سامنے پڑا ہے، ایک جو ان میں گھڑ سوار ہے نورانی ہستی وہ سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور باقی کے لوگ جو وہاں پہ پہلے موجود ہیں وہ ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ 3 لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں وہ بھی ساتھ آ کے نماز جنازہ کی صف بندی میں شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ جب وہ آئے اس سے پہلے بارش کی کچھ کرنیں آئیں۔ اچھا، پہلے بارش آئی، جب وہ گھڑ سوار آ رہے تھے تو ان سے پہلے موسم بدلا اور بارش ہوئی۔ آگے ایسے ہوا جب گھوڑا سوار نیچے اترے تو ان کو چونکہ معرفت شعور نہیں تھا، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ذاکر امام حسین ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ جی جنازہ امام رضا پاک پڑھیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ اس گھوڑا سوار یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وصیت مجھ پر واجب نہیں ہے، آپ پر ہے۔ وہ چلتے چلتے آگے گئے، انہوں نے آگے سے پہلے زیارت کی، یعنی اپنے انتظار کرنے والے کو اپنی زیارت کروائی، اس کے بعد انہوں نے تکبیر کہہ دی۔ جب جنازہ ختم ہوا یہ لوگ شامل تو ہو گئے، اس وقت جب وہ غائب ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہی امام رضا پاک تھے، اور وہ جنازہ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔